اب آئیے دیکھتے ہیں کہ شعبان مہینے میں کیا کیا بدعات ہیں۔ ایک بدعت شعبان مہینے کی اور خاص کر کے 15ویں تاریخ نصف شعبان کی جو بدعت ہے وہ یہ ہے کہ اسی رات کو لوگ قبروں کی زیارت کرنے کو مسنون سمجھتے ہیں، باعث اجر و ثواب سمجھتے ہیں۔ ان کے پاس دلیل کیا ہے؟ کیا ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے؟ دلیل ہے، وہ دلیل ضعیف ہے۔ آئیے وہ روایت آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ ان حجاج بن ارطاط ان یحیی بن ابی کثیر عن عروة عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلة فخرجت فإذا هو بالبقيع فقال أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله قلت يا رسول الله إني ظننت أنك أتيت بعض نسائك فقال إن الله تبارك وتعالى ينزل ليلة النصف من شعبان فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب رواه الترمذي في كتاب الصوم۔ حدیث کو میں ٹھہر ٹھہر کے الفاظ کے ساتھ پڑھ دیا ہے، کوئی بھی شخص اس حدیث کو چیک کر سکتا ہے کہ حدیث صحیح ہے ضعیف ہے۔ اب دیکھیے پہلے حدیث کا ترجمہ سن لیجئے، اس کے بعد ہم بتائیں گے یہ حدیث ضعیف کیوں ہے۔ ترجمہ یہ ہے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات اپنے بستر سے گم پایا۔ جب بیدار ہوا تو اللہ کے رسول بستر پہ موجود نہیں ہے، تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کی تلاشی لی، ڈھونڈنا شروع کیا کہ ہمارے نبی کہاں گئے رات کو، اتنی رات کو، آدھی رات کو اللہ کے رسول کہاں چلے گئے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچا تو دیکھا کہ اللہ کے رسول بقیع کی قبرستان میں موجود ہیں۔ اندھیری رات میں، آدھی رات میں قبرستان میں موجود ہیں۔ اللہ کے رسول نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھ لیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا یا عائشہ اکنتی تخافین، کیا آپ کو ڈر ہے، کیا آپ کو ڈر لگتا ہے، آپ یہ سوچتی ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول آپ پر ظلم کر رہے ہیں؟ بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ باری ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، ایسا کیسے ہوگا کہ نبی اپنی باری میں، عائشہ کی باری میں کسی اور کے پاس چلے جائے، کسی اور بیوی کے پاس جائے؟ تو ایسا ظلم نبی کیسے کر سکتا؟ عائشہ کیا اس بارے میں سوچ رہی ہو؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی ہے اللہ کے رسول انی ظننت انک اعطیت بعض نسائک، جی اللہ کے رسول کہیں ایسا تو نہیں کہ میری باری میں آپ کسی اور بیوی کے پاس جا رہے ہیں، اس لیے میں نے آپ کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ اس سے بہت ساری باتیں ہیں، ہم ادھر نہیں جانا چاہتے ہیں اور ٹائم اسی حدیث میں ختم ہو جائے گا، تو اس لیے میں نے اللہ کے رسول آپ کو ڈھونڈا ہے، باقی اور کوئی بات نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ پتہ ہے آج نصف شعبان کی رات ہے، آج 15ویں شعبان کی رات ہے، اور اللہ تبارک و تعالی 15ویں شعبان کی رات دنیاوی آسمان پر نزول فرماتا ہے، دنیاوی آسمان پر آتا ہے، اور اللہ تعالی بنو کلب کی جو بکریاں ہیں ان کے بکریوں کے جتنے بال ہیں اتنی تعداد میں، اتنی بڑی تعداد میں اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو معاف فرماتا ہے۔ لہٰذا میں آج ان لوگوں کے لیے بخشش کرنے کے لیے آیا ہوں، بخشش طلب کرنے کے لیے آیا ہوں۔ بنو کلب کی بات کیوں ہوئی؟ کیونکہ یہ لوگ بکریاں زیادہ پالتے تھے اور ان کے پاس بہت زیادہ بکریاں تھیں، اس لیے مثال دی گئی کہ ان لوگوں کے پاس جتنی بکریاں ہیں اور ان بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں ان تمام بالوں کی مثل اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، لہٰذا میں استغفار طلب کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کے رسول نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا۔ دیکھیے اب حدیث ضعیف کیسے ہے اور لوگوں نے کس قدر چالاکی سے اچھی اچھی باتیں اس میں ڈال دی گئی ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اللہ کے رسول کو ایک رات اپنے بستر سے گم پایا، ڈھونڈتے ہوئے اللہ کے رسول کو قبرستان پہنچ گئی تو اللہ کے رسول نے کہا کہ آج 15ویں شعبان کی رات ہے، آج اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے، لہٰذا میں معافی طلب کرنے کے لیے آیا ہوں، لوگوں کی بخشش کی گزارش کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اس طرح کی پیاری پیاری بات کو جمع کر کے
یہ لوگوں میں داخل کر دیا، لوگوں میں پھیلا دیا کہ یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے۔ لیکن جب آپ اس کی تحقیق کریں گے تو پتہ چلے گا کہ حدیث بالکل ضعیف ہے، موضوع ہے، گڑھی ہوئی حدیث ہے۔ اور کوئی حدیث ضعیف کیسی ہوتی ہے؟ آپ یہ کہیں گے حدیث تو حدیث ہوتی ہے، وہ ضعیف کیسے ہو گئی؟ حدیث تو حدیث ہوتی ہے، وہ ضعیف کیسے ہو گئی؟ اور دور حاضر میں ایسے بہت سارے نام نہاد عالم دین ہیں جو آپ کو اس طرح سے سمجھائیں گے نا کہ آپ کا برین واش کر لیں گے۔ وہ کیا کہیں گے؟ ارے سنو، اگر تمہارے 5 بیٹے ہیں اور 5 بیٹوں میں اگر ایک بیٹا کمزور ہو گیا، ضعیف ہو گیا، تو کیا کرو گے؟ اس کو گھر سے نکال دو گے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ ایموشنل انداز میں بلیک میل کرنا، اسی وہ بولتے ہیں۔ اگر تمہارے 5 بھائی ہیں اور ایک بھائی ناکارہ ہے، کام نہیں کر پاتا ہے، ضعیف ہے، کمزور ہے، تو کیا کرو گے؟ اس کو گھر سے نکال دو گے یا اس کو گھر میں رہنے دو گے یا اس کو بھائی مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ تو بندہ کیا بولے گا؟ نہیں شیخ بھائی تو مانیں گے نا۔ بولا ہاں وہی بات ہے، اگر بہت ساری احادیث صحیح ہیں اور 1-2 حدیث اگر ضعیف ہے تو کیا ہو گیا؟ وہ حدیث ہی تو ہے، وہ تو حدیث ہی تو ہے، تو اس میں عمل کیسے نہیں ہوگا؟ تو نوجوان بولتا ہے یار بات تو صحیح ہے، تو صحیح آئیڈیا ہے، یہ تو مولانا صاحب بہت اچھا سمجھاتے ہیں۔ تو اس طرح سے نوجوانوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، اور ہمارے چھوٹے چھوٹے نوجوان کچھ سمجھتے نہیں ہیں۔ بولے ہاں ہاں اب تو جواب مل گیا، اب اہل حدیث عالم کو ہرا دیں گے، اب آ گیا ہرانے کے لیے۔ جب بات ہونے لگی علمی گفتگو تو پھر اب ہم بتا رہے ہیں کہ حدیث ضعیف ہونا اور بال بچوں کا ضعیف ہونا دونوں ایک چیز نہیں ہے۔ حدیث ضعیف کیسے ہوتی ہے؟ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ جیسے ہمارے ارشد بھائی ہیں، اس کے بعد وسیم بھائی بیٹھے ہیں، اس کے بعد آپ ہیں، تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے ارشد بھائی سے کوئی بات سنی ہے آپ کے بارے میں یہ بات ہے، تو اب اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بات سچ ہے کہ جھوٹ ہے، اس کو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ آپ کی عمر کتنی ہے اور آپ نے جس کی بات سنی ہے اس کی عمر کتنی ہے۔ اگر یہ پتہ چلا کہ آپ کی عمر 60 سال ہے اور جس کی بات آپ نے سنی ہے ان کی عمر 5 سال ہے، تو یہیں پر پتہ چل گیا کہ ضعیف بات ہے، غلط بات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سننے والا بڑا ہے اور جس سے سن رہے ہیں وہ کیا ہے؟ چھوٹا بچہ ہے، وہ بات بھی نہیں کر سکتا، جو بول ہی نہیں سکتا، اس سے آپ کیا سنے ہیں؟ ایک طریقہ ہوا۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ میں نے فلاں شخص سے بات سنی ہے، تو اس کو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ رہنے والے کہاں کے ہیں؟ دیکھا گیا کہ آپ ٹاٹا کے ہیں، اور جس سے آپ نے بات سنی وہ کہاں کے ہیں؟ دیکھا گیا وہ قطر کا ہے۔ تو اب یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ اس نے تو ان سے بات سنی جو دعویٰ کر رہے ہیں، کیا یہ کبھی قطر گیا؟ تو لوگ کیا بولتے ہیں؟ نہیں قطر کبھی نہیں گیا۔ تو بات کیا ہوئی؟ جھوٹ، کہ یہ بات گڑھی گئی ہے۔ یہی معاملہ اسی حدیث میں ہے میرے نوجوان ساتھیوں، آپ دھیان سے سنو۔ اس حدیث کا جو پہلا راوی ہے وہ کون ہے؟ حجاج بن ارطہ، اس کے بعد یحییٰ بن ابی کثیر، اس کے بعد عروہ، اس کے بعد عائشہ۔ کتنے لوگ ہو گئے؟ 4 لوگ۔ پہلے حجاج بن ارطہ، یحییٰ بن کثیر، عروہ، عائشہ۔ تو ابھی ہم محدثین چیک کرتے ہیں کہ ان تینوں لوگوں کی ملاقات ثابت ہے کہ نہیں ہے، ان تینوں لوگوں نے آپس میں بات چیت کیا ہے کہ نہیں کیا ہے۔ تو چیک کرتے ہوئے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو پہلا راوی حجاج بن ارطہ ہے، ان کی ملاقات ہی نہیں ہے ان سے، یعنی انہوں نے ان سے ملا ہی نہیں ہے۔ جب ان سے ملاقات ہوئی نہیں تو موبائل تو تھا نہیں نا کہ فون میں بات ہو گئی تھی، تو دونوں کی بات ہی نہیں ہوئی۔ اور یحییٰ بن ابی کثیر کی ملاقات تیسرے راوی عروہ سے بھی ثابت نہیں ہے، یعنی یحییٰ بن ابی کثیر نے عروہ سے بھی اس بات کو سنا ہی نہیں ہے، ملاقات ہی ثابت نہیں ہے، کبھی ملا بھی نہیں ہے۔ جب ملا بھی نہیں، ملاقات ہی نہیں ہوا، تو کیسے کہہ سکتا ہے کہ فلاں نے فلاں ایسی بات کہی ہے؟ ارے عروہ ہے نا، عروہ یہ بڑے ثقہ راوی ہے، یہ بخاری شریف میں راوی موجود ہے۔ تو لوگوں نے دماغ لگایا کہ اب کس طرح سے اس بات کو پروسا جائے اور کس طرح سے لوگوں میں فیمس کیا جائے، اسی لیے ایک اچھے آدمی کا نام لے لیا، ان کا حوالہ دے کر کے بات کو لوگوں میں داخل کرنے کی کوشش کی گئی کہ عروہ نے کہا کہ میں نے عائشہ سے سنا، تو اس لیے محدثین نے کہا کہ حدیث ضعیف ہے۔
تو حدیث ضعیف ہونے کے 4 وجوہات. پہلا وجہ یہ ہے کہ حجاج بن ارطا نے یحییٰ بن کثیر سے نہیں سنا، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یحییٰ بن کثیر نے عروہ سے نہیں سنا، اور تیسری وجہ اس حدیث کے ضعیف ہونے کی تیسری وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا اجر اور ثواب کا کام ہے، تو اس کام کے لیے اللہ کے رسول نے کسی صحابی کو بتایا نہیں. مجھے بتاؤ، اگر 15ویں شعبان کی رات اتنی اہمیت کے حامل رات ہوتی تو اللہ کے رسول اپنی بیوی کو جگائے بغیر آپ قبرستان آ جاتے ہیں؟ مجھے جواب دیجیے گا. اگر آپ کے یہاں کوئی اسکیم نکلے، کوئی اعلان ہو کہ جو بندہ 10 تاریخ تک یہاں آئے گا اس کو 10,000 روپے ملے گا، تو آپ اپنے گھر کے کس فیملی کو نہیں بتائیں گے؟ آپ اپنے گھر کے کس شخص کو نہیں بتائیں گے؟ آپ اپنی بیوی کو نہیں بتائیں گے، یا آپ اپنے بیٹی کو نہیں بتائیں گے، یا آپ اپنے بیٹے کو نہیں بتائیں گے، یا آپ اپنے والدین کو نہیں بتائیں گے؟ کس کو نہیں بتائیں گے؟ سب بتائیں گے نا. تو اگر یہ 15ویں شعبان کی رات اتنی اہم رات ہے اور اس رات کو قبرستان کی زیارت کے لیے جانا چاہیے، تو مجھے بتائیے اللہ کے رسول اکیلا بستر سے اٹھ کر کے قبرستان پہنچ گئے، باقی تمام صحابہ کرام، باقی تمام امہات المومنین، اللہ کے رسول کی تمام بیٹیاں، اللہ کے رسول کے تمام رشتہ دار، صحابہ کرام سو رہے ہیں، اور آپ نعوذ باللہ من ذالک آپ اکیلا قبرستان پہنچ گئے؟ کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے رسول نے کوئی ایسی نیکی تھی جس کو امت کو بتانے سے آپ نے چھپایا؟ کسی کے اندر ہمت ہے؟ کوئی یہ کہنے کی جرات کرے گا کہ کچھ نیکیاں ایسی ہیں، بعض نیکیاں ایسی ہیں جن نیکیوں کو اللہ کے رسول نے صحابہ کرام سے چھپایا، امت کو بتانے سے آپ نے بچا، امت کو نہیں بتایا؟ کوئی یہ کہہ سکتا ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا. لیکن اس حدیث کو گڑھ کر کے ان لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ صرف اللہ کے رسول نے عائشہ کو بتایا، باقی کسی اور کو نہیں بتایا. حالانکہ پہلے مرحلہ میں عائشہ کو تو نہیں بتایا گیا تھا، آپ چپکے سے اٹھ کے آ گئے حدیث کے مطابق. تو میرے نوجوان ساتھی یاد رکھو، اللہ کے رسول نے ایسی کوئی بھی نیکی، چاہے وہ نیکی چھوٹی ہو یا نیکی بہت بڑی ہو، اس نیکی کو اللہ کے رسول نے اپنی امت سے نہیں چھپایا، اپنی امت کو اپنے بتایا. تو اگر یہ نیک کام ہوتا، 15ویں شعبان کی رات اور قبروں کی زیارت کرنا واقعی بخشش کا کام ہوتا، گناہ معاف ہونے کی رات ہوتی، تو اللہ کے رسول اپنے تمام صحابہ کرام کو ضرور بتاتے، اور یہ کام صحابہ کرام میں ضرور ہوتا. ایک ایسی بات ہے کہ صحابہ کرام کو پتہ نہیں چلا اس کام کے بارے میں، اور وہ کام ہم لوگوں کو پتہ ہے، تو اسے کہتے ہیں بدعت. اس کام کا کوئی شکل، کوئی صورت، کوئی نمونہ اللہ کے رسول کے دور میں موجود نہیں ہے. زیارت کرنا سنت ہے، تو 15ویں شعبان ہی کو سنت نہیں، سال کے 365 دن سنت ہے. اب کبھی بھی جائیں، کبھی بھی قبروں کی زیارت کریں، آپ کو اجر و ثواب ملے گا، آپ کو نیکی ملے گی. لیکن 15ویں شعبان کو آپ فکس کر کے جائیں گے تو نیکی نہیں لیکن گناہ ضرور ملے گا. اچھا، یہ تیسری وجہ. اور چوتھی وجہ یہ ہے، آپ لوگوں نے پچھلے ہی خطبہ میں نے صحیح بخاری کی حوالے سے حدیث پیش کی تھی، اور آپ لوگوں نے سنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی دنیاوی آسمان پر سال کے 365 رات نزول فرماتا ہے اپنے شاعر شان کے مطابق. صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ 365 دن یعنی پورے سال. اور اس روایت میں جو آپ نے ابھی سنا، اس میں بتایا گیا کہ 15ویں شعبان ہی کی رات نازل ہوتا ہے. بتائیے 365 دن نازل ہونا اچھا ہے یا صرف سال میں ایک مرتبہ ہونا اچھا ہے؟ اس اعتبار سے بھی دیکھیں نا تو یہ روایت بالکل ضعیف ہے. صحیح بخاری کی روایت کے خلاف یہ روایت ہے، لہٰذا یہ روایت ضعیف ہونے کے 4 وجوہات میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. لہٰذا یہ دلیل نہیں بن سکتی کہ 15ویں شعبان کی رات زیارت کرنے کے لیے قبرستان جانا چاہیے. قبرستان کبھی بھی جائیے، قبرستان جانے سے اور زیارت کرنے سے کوئی منع نہیں کرتا، آپ جائیں، لیکن اس کے لیے کوئی ٹائم اور کوئی وقت فکس نہ کریں. اس کے بعد دوسری بدعت اس مہینے میں یہ بھی ہوتی ہے کہ لوگ کیا بولتے ہیں کہ یہ شب برات ہے. کیا ہے؟ شب برات. شب منا رات اور برات منا بری ہونا.
यानी एक ऐसी रात है जिस रात में गुनहगार गुनाह से और जहन्नमी जहन्नम से बरी होकर के जन्नत चला जाता है। यानी बरी होने का रात है, बरी फारिग होने का रात है। किससे फारिग होना, किससे बरी होना? जहन्नम से, गुनाह से बरी होने की रात है। और ये अकीदा रखा जाता है कि आज ही की वो रात है जिस रात में तकदीर लिखी जाती है, और आज ही की वो रात है जिस रात उम्र बढ़ाई जाती है या उम्र घटाई जाती है। आइंदा 365 दिनों तक, 12 महीनों तक क्या कमाओगे, क्या खाओगे, तो रोजी रोटी इसी रात लिखी जाती है। इस तरह का अकीदा रखा जाता है। बताइए तो ये कौन सी रात है जिस रात में उम्र लिखी जाती है, जिस रात में रोजी रोटी लिखी जाती है, जिस रात में अल्लाह ताला गुनहगारों को माफ़ फरमाता है, जहन्नम से नजात देता है? वो कौन सी रात है? शब कद्र, लैलतुल कद्र। आप लोगों ने सही कहा, शब कद्र, लैलतुल कद्र। अब उसी लैलतुल कद्र को शब बारात से लोगों ने बदल दिया। लैलतुल कद्र उसका मकाम, शब कद्र उसका मकाम, उसके मकाम और मर्तबा को किसको दे दिया? शब बारात, यानी 15वें शाबान की रात को। ये मामला तो ऐसा ही हुआ कि बेटे को बाप और बाप को बेटा बना दिया गया। फिर भी ये मिसाल कम है। शब कद्र की फजीलत, उसकी अजमत 1000 महीना, 1000 महीनों को अगर आप साल में बदलेंगे तो तकरीबन 83 साल, उससे भी ज़्यादा 83 साल जितनी नेकियां आप कमा सकते हैं, उतनी नेकियां लैलतुल कद्र में एक रात जाग करके, एक रात आप इबादत कर कमा सकते हैं। उस मकाम मर्तबे को 15वें शाबान की रात के साथ खास कर दिया गया, जिस रात के बारे में कोई हदीसी वारिद नहीं है, जिसकी टोपी उठा के उसके सर लगा दिया गया। अरे भाई, एक आलिम की टोपी और पगड़ी एक किसी बच्चे या जाहिल के सर पहना दो तो क्या आलिम बन जाएगा? वो जाहिल रहेगा। तो 15वें शाबान के मकाम मर्तबा अलग है, इसके मुकाबले में लैलतुल कद्र का मकाम अलग है। अब लैलतुल कद्र की फजीलत को और उसके बारे में जो हदीस और आयत वारिद है उसको आप चस्पा कर दे इस पर कि यही है 15वें शाबान की रात और यही है आज़मत और फजीलत की रात, तो कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है। तीसरी बिदात ये है कि लोग ये कहते हैं कि 15वें शाबान की रात वो रात है जिस रात अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को नाजिल फरमाया। ये उन लोगों का अकीदा है, बिदातियों का ये अकीदा है, गुमराह लोगों का अकीदा है कि 15वें शाबान की रात इस कुरान मजीद को अल्लाह ताला ने दुनिया में नाजिल फरमाया। आप लोगों में से कौन मानते हैं इस बात को? अच्छा, एक सवाल ये है कि कुरान किस महीने में नाजिल हुआ, ये कौन बताएगा? हम लोग बताएंगे? कौन बताएगा? अल्लाह ताला बताएगा कि मैंने इस कुरान को कब नाजिल किया। आपका डेट ऑफ बर्थ आपके वालिद बताएंगे, आपका डेट ऑफ बर्थ आपको पता है, मुझे नहीं पता है। कुरान मजीद कब नाजिल हुआ, किस रात नाजिल हुआ, किस महीने में नाजिल हुआ, किस पर नाजिल हुआ, कौन बताएगा? ये दुनिया के मौला लोग, पेट के पुजारी लोग, चंद रुपये के लिए फूंक मारने वाले लोग। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान को कब नाजिल फरमाया? अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया क्या? शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। और रमज़ान का महीना है जिस महीने में कुरान नाजिल किया गया। तो महीना फिक्स हो गया, शाबान का नहीं, रमज़ान का महीना। अब वो रात कौन सी थी? अब रात के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। हमने कुरान को लैलतुल क़द्र में नाजिल फरमाया। अब लैलतुल क़द्र कब है? रमज़ान महीने के आखिरी 10 दिनों के आखिरी 5 ताक रातों में। तो इसका मतलब ये हुआ कि आखिरी 5 रातों में से कोई एक रात लैलतुल क़द्र है और उसी रात कुरान नाजिल हुआ, ना कि शाबान के 15वें और 16वें और 14वें तारीख को। तो ये सब बेबुनियाद बात है। कोई शख्स खड़ा हुआ कहे नहीं मुहर्रम के महीने में नाजिल हुआ, तो कोई बात हुई? कोई खड़ा होना नहीं, रबीउल अव्वल के महीने में 12 तारीख को नाजिल हुआ क्योंकि अल्लाह के उस दिन पैदा हुई है, तो इसकी बात ज़्यादा मानी जाएगी क्योंकि नबी भी उस दिन बने, कुरान भी उस दिन नाजिल हुआ।
تو اس طرح کی بے تک کی بات کرنا، بے دلیل بات کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے نیک عمل اور نیک سمجھ کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وسلم۔